أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. صلوات بر محمد وآل محمد. کل خطبے میں تو نہیں پڑھ چکے آپ اس کو؟ جہاں نہیں تو ہاں چلیے. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور مولانا سید علی صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، مولانا شمشاد صاحب قبلہ کے والدین مرحومین، طالب سلمہ کی والدہ مرحومہ اور جملہ مومنین کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ تھا اور حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جمعے میں رمضان المبارک کی آمد سے متعلق ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تو اسی کے ابتدائی فقرے کی تلاوت کی گئی ہے. حضرت نے فرمایا: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. اے لوگو، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ مبارک رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا. تو اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ، یہ کس کا مہینہ ہے؟ رسول اللہ کا. اور اس سے پہلے رجب کا مہینہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین کا. خود مولا کی حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں: رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کی دعاؤں میں بھی آیا: ھذا شہر نبیک نا سید رسولک. تو رجب مولا کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، اور ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ. کتنی بڑھیا ترتیب ہے. جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. صلوات بر محمد. اچھا ایک چیز کہہ دیں، ورنہ کل کو طالب یہ کہیں گے کہ جب مائک خراب رہتا ہے تب بہت کہتے ہیں، آج جب لگوایا ہم نے الگ سے تب کچھ نہیں کہا. تو مائک بڑا بڑھیا بھائی، مزہ آ گیا. صلوات بر محمد. تو حضرت نے فرمایا: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. یہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے خالی خولی نہیں، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت اور بخشش کے ساتھ. ہوا شہر عند اللہ افضل الشہور. یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں میں افضل ہے، اشرف ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ.
اس کے دن تمام دنوں میں افضل ہیں، ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں تمام راتوں میں افضل ہیں، وساعاتہ افضل الساعات، اس کی گھڑیاں، اس کا ایک ایک پل ہر پل سے، ہر گھڑی سے افضل ہے۔ ہوا شہر، یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس میں تم مدعو کیے گئے ہو، بلائے گئے ہو، پکارے گئے ہو، الی ضیافت اللہ، اللہ کی بولیے ضیافت کے لیے، مہمانی کے لیے۔ تو اب دیکھیے حیدر بھائی کو تو جانتے ہیں آپ لوگ، یہیں کے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بہت پرانے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مہرباں ہیں۔ ایک دن ایسے ہی جا رہے تھے کہیں، تو حیدر بھائی 3 پیس پہنے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو حیدر بھائی، ٹائی وائی لگائے، سینٹ بہت غضب کا۔ ہم نے گاڑی روکی، ہم نے کیا حیدر بھائی کہاں؟ کہنے رہے وہ فلاں منتری جی کے یہاں لڑکی کی شادی ہے، آپ چلیے گا؟ ہم نے کہا نہ۔ کہنے رہے چلیے، ہم نے کہا کیوں چلے جائیں بھائی، ہم کو بلایا ہی نہیں گیا ہے تو ہم کہاں چلے جائیں، ہم کو مدعو نے، ارے بڑا زبردست انتظام ہے، ارے بڑا۔ میں نے کہا بھیا چاہے جتنا بڑھیا انتظام ہو، جب مدعو نہیں کیے گئے تو جانے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو اب قرآن وہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم کو نیوتا ملا ہے ماہ مبارک رمضان کا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کا مطلب پورے گھر کو نیوتا ملا ہے رمضان کا، خدا کی طرف سے وصیتاً کو نہیں ملا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ خالی ہم روزے سے بھاگ نہیں رہے ہیں، اللہ کے دعوت نامے کا انکار کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد اور فرمانا، اور سب کو نیوتا ملتا بھی نہیں بھائی، جس کی جیسے جہاں وہ ہوتا ہے وہ تو شخصیت دیکھ کے نا، ویسے ہی یہاں بھی اللہ میاں سب کو بلاتے بھی نہیں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم لوگ بلائے گئے ہو اللہ کی مہمان، وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور اس میں تم کو باعزت سمجھا گیا ہے، صاحب کرامت سمجھا گیا ہے، تب تم کو بلایا گیا ہے۔ کہنے لگے صاحب یہ کون سے دعوت ہے کہ جس میں فاقہ رہنا پڑے گا؟ صلوات ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو دعوت نامہ عجیب ہے، یہ ضیافت عجیب ہے۔ کہا جیسا جو ہے وہ بلانے والا اسی اعتبار سے انتظام کرتا ہے، سمجھ گیا؟ اب جو چیز دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا وہ اللہ اپنے مہمانوں کے لیے کرتا ہے۔ تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ تم کو بلایا گیا تو کیا فاقہ کرو، تم بھوکے رہو، تم دیکھو ہم کیا دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے انفاسکم فیہ تسبیح۔ اب ضیافت کا حال یہ ہے کہ اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہاری نیند بولیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہیں، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہے۔ یعنی اس کا مطلب دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے۔ کہنے لگے صاحب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، ماہ مبارک رمضان میں دعا کی قبولیت کی بولیے گارنٹی ہے۔ کہ تو 6 سال سے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ لڑکا دے دے، تو 6 سال میں 6 رمضان تو آیا ہے، تو ابھی تک تو نہیں ہوا، تو کہاں قبول ہوئی؟ صلوات بر محمد۔ دیکھیے جبکہ پیغمبر نے فرمایا اعمالکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، یقیناً تمہاری دعا مستجاب ہے۔ تو ہم تو 10 سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ ایک ٹھو لڑکا دے دے، 20 سال سے مانگ رہے ہیں دعا، تو ابھی تک تو جو ہے وہ ہوا نہیں، اس کا مطلب قبول نہیں ہوئی۔
کا قبول ہونا اور ہے، ملنا اور ہے۔ صلوات پڑھیے، میں سمجھاتا ہوں۔ جون تمہارا لڑکا کتنا بڑا ہے؟ 16 سال کا، تو انٹرمیڈیٹ میں آ جائے گا، ہے نا؟ 10th میں تو انٹرمیڈیٹ آ جائے گا۔ انٹرمیڈیٹ کر لیا، نیٹ کر لیا، بولو انشاءاللہ، سمجھے آپ؟ تو نیٹ کر لیا، نیٹ کے بعد صاحب لکھنؤ میڈیکل کالج مل گیا KGMU، یا فرض کیجیے علی گڑھ میں چلے گئے، تو جو فیس ہوتی ہے وہ تو جمع ہی کر دی، اور کچھ ہاسٹل واسٹل کا ملا کر کے کھانا پینا، تو اتنا 5,000 کا کرایہ، اور یہ چلو 15,000 میں ہو جائے گا، 20,000 رکھ لو بیٹا۔ تو اب یہ فیس کے علاوہ لڑکے کو 20,000 دینے لگے کہ 10,000 کمرے ومرے کا ہو جائے گا، پیٹرول وٹرول کا ہو جائے گا، موٹر سائیکل کا ہو جائے گا، 10,000 کھانا ناشتہ۔ اب ایک دن انہوں نے فون کیا، پاپا 50,000 بھیج دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ان کا ایک اکاؤنٹ اور تھا ان کی بیوی کے اس میں، تو انہوں نے 50,000 اس میں ڈال دیے۔ پھر 6 مہینے بعد فون آیا، پاپا 50,000 دے دیے۔ پھر انہوں نے اسی اکاؤنٹ میں ڈال، اس بیچارے کو 54 نہیں ملا۔ اب وہ تپنے لگا۔ اچھا، لڑکے تپتے جلدی، ایک مصیبت یہ بھی ہے، اپنے باپ سے جلدی تپتے ہیں بنسبت دوسروں کے، تو تپ گئے صاحب۔ بہرحال 5 سال 6 سال بیتا، MBBS کر کے آئے۔ اب اس بیچ تقریباً اس اکاؤنٹ میں 10 لاکھ جمع ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ ڈگری وگری لے کر کے آئے، کہنے لگے پاپا یہ ہے، تو انہوں نے کہا بھیا تو آپ بھی سن لیجئے، یہ ہے ڈائری، کب کب آپ نے کتنی کتنی بار فون کیا، جب جب فون کیا تب تب ہم نے جتنا تم نے مانگا اس اکاؤنٹ میں دے دیے، رکھ دیا ہم نے۔ کہا اس میں ڈالنے سے کیا فائدہ، ہم کو وہاں ضرورت تھی۔ کہا تمہاری ضرورت بھر ہم نے دے دیا تھا، اب ہم کو لگا یہ بیٹا کہ یہ ایکسٹرا 50,000 جب پاؤ گے تو کہیں بگڑ نہ جاؤ، کہیں حالت تمہاری وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، لیکن اب بہرحال اولاد ہے، مانگا تو دیا تو میں نے، لیکن مصلحت نہیں تھی کہ تم کو دیتے، اس لیے جب جب تم نے مانگا ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا، یہاں جمع کرتے رہے، لو 10 لاکھ ہو گیا، جہاں چاہو جاؤ ڈسپنسری کھول لو اپنی۔ اب جب اس کو 10 لاکھ ملے گا تو کتنا خوش ہوگا، وہی جو تپا ہوا لڑکا تھا، ہاں مائی گریٹ پاپا، سمجھے آپ؟ تو یہ انہوں نے جب ان کے پاس تھا، دے سکتے تھے تو کیوں نہیں دیا؟ کہنے بھیا میں باپ ہوں، لڑکے سے زیادہ لڑکے کی مصلحت سمجھتا ہوں، کہیں یہ پیسہ پا کے خراب نہ ہو جائے۔ تو جیسے باپ اولاد کی مصلحت دیکھ کے عطا کرتا ہے، ویسے ہی خدا دعا تو قبول کر لیتا ہے، دیتا ہے مصلحت دیکھ کر کے۔ صلوات در محمد، سمجھ میں آیا آپ کو؟ اور اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ کل کو قیامت میں انسان کو کچھ ثواب دیا جائے گا، انسان کو کچھ ثواب دیا۔ دیکھیے خدا اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو قیامت میں کچھ ثواب ہم کو آپ کو دیا جائے گا۔ بولنے والے یہ کیا، یہ تو ہم نے کچھ کام کیا نہیں تھا۔ تو آواز قدرت آئے گی کہ تم نے یہ دعا کی تھی، ہم نے دعا قبول کر لی تھی، مگر مصلحت نہیں تھی کہ وہاں تم کو دیتے تو یہاں لے لو۔ تب آدمی سوچے گا ارے یار کاش کوئی دعا یہاں نہ ملی ہوتی، کل یہیں ملتی آ کر کے۔ صلوات۔ تو ایک بات، زیادہ وقت آپ کا نہ لیں ہم، تو وہ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول، تمہاری دعائیں بولیے مستجاب۔ فاسألوا اللہ ربکم، پس پکارو، مانگو، سوال کرو اپنے پروردگار سے، بنیات صادقہ، سچی نیت کے ساتھ، وقلوب طاہرہ، پاک دل سے۔ کیا مانگو؟ ان یوفقکم لصیامہ، کہ تم کو وہ توفیق دے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی، وتلاوت کتابہ، اور اپنے قرآن کی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے۔ دیکھیے کچھ بھی ہو،
آپ کو تو چاہیے، ہم کو تو چاہیے کہ ارادہ کریں ہاں آپ کی رمضان میں یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، مگر کر اسی وقت پائیں گے جب وہ توفیق دے گا، ورنہ کچھ نہیں کرنا ہے صاحب، خالی بلنیے تو نکلنا ہے آنکھ میں، کچھ نہیں کرنا ہے۔ 29 شعبان کو پہلی رمضان کو داہنی آنکھ میں اور 5 رمضان کو بائیں آنکھ میں کالا چشمہ لگا کے گھوم رہے ہیں، نہ تلاوت کر پا رہے ہیں نہ قرآن پڑھ پا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنے والی بات یار، پورے سال میں یہ بلنی رمضانے میں نکلنا تھی، اس لیے شاید پیغمبر نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، دعا کرو اللہ سے پاک دل کے ساتھ ان یوفقکم لصیام وتلاوت کتاب، کہ خدا تم کو توفیق دے اس مہینے میں روزے کی اور تلاوت قرآن کی، وہ توفیق نہیں دے گا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ صلوات بر محمد ورنہ کچھ کرنا تھوڑی ہے۔ جاتے میں ہلکی سی اونگھی تو لگنا ہے عباس بھائی کو، بولیے کچھ ہونا ہے، اور جھٹکے میں گھمایا انہوں نے، خود بچ گئے، میرا حصہ جا کے لڑ گیا، پیڑ میں پیر ٹوٹ گیا، 1 مہینہ وسیع صاحب اسپتال میں لیٹے ہیں، کیسا روزہ کیسی نماز۔ تو فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ مسجد ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیں، جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب وہ زبان ملے گی کہاں؟ تو اللہ نے کہا کہ اپنے لیے دعا کراؤ دوسروں سے، اس لیے کہ ہم نے جتنی بھی غیبت بدماشی کی ہے اپنی زبان سے کی ہے نا، آپ کی زبان سے تو کیا نہیں ہے۔ تو اب ان سے بھی اللہ ہی میاں سمجھیں گے وہاں انشاءاللہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ دعا کرو اس زبان سے جس سے گناہ، صاحب وہ زبان کہاں ملے گی؟ کہا اپنے لیے دعا کراؤ۔ یہ کسی بندہ خدا کے لیے ہے کہ وہ جو لوگ حج پہ گئے ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، خود بھی اس میں شامل رہے ہیں، عرفے میں میدان عرفات میں کوئی یہاں دعا کی کتاب لی ہے، کوئی وہاں چل رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ایک آدمی کو دیکھا، اچھا دن بھر وہاں ہے تو پیشاب کے لیے وضو کے لیے آدمی اٹھے گا جائے گا، کہنے جب ادھر سے گزرے تب دیکھا کہ وہ بیچارہ ہمارے کیا خلوص کے ساتھ ہے نا بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ دعا کیے جا رہے ہیں۔ خیر جب شام ہوئی اپنا جو ہے بستر بوریا لپیٹا سب نے، تو میں نے کہا یار کئی بار ہم ادھر سے گزرے تم کو دیکھا، کیا انداز تھا آج دعا مانگنے کا، مگر ایک عجیب بات ہے کیا کہ جب گزرے تب تم دوسروں کے لیے دعا کر رہے تھے، جون کا لڑکا نیٹ میں آ جائے تو وہ فلاں جو ہے وہ منیجر ہو جائیں، تو فلاں کا لڑکا یہ ہو جائے، تو فلاں کی لڑکی کی شادی ہو جائے، فلاں کا یہ کام پھنسا، اللہ اس کو یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اور اس کو زیارت نصیب کر دے۔ ہمیں جب گزرے دوسروں کے لیے دعا کر رہے تھے، تم اپنے لیے دعا ہی نہیں کر رہے تھے۔
تو کہنے لگا کیا ہم بیوقوف ہیں کیا اپنے لیے دعا کریں؟ لو قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اور انہوں نے کیا کہا بیوقوف ہیں کیا اپنے لیے دعا کریں گے؟ کہنے کا مطلب کہ دیکھیے اپنے لیے دعا نمبر 1 گارنٹی نہیں ہے، 50 شرطیں ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو دعا قبول ہی نہیں ہونے دیتے۔ دعا کو میں نے پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، حدیث میں ہے کہ قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، رشتہ داروں سے قطع تعلقی انسان کی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ تو اپنے لیے کریں گے تو اس میں 50 شرط ہے۔ اچھا اگر قبول بھی ہو گئی تو جتنا مانگا ہے عرفان بھائی اتنا نہیں ملے گا، لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو یقیناً قبول ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جتنا اس کے لیے مانگا ہے وہ تو ملے گا، اس کا 1000 گنا مانگنے والے کو عطا کیا جائے گا۔ تو اب بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اب آئیے یا اللہ ہم سب کو، آپ ہمارے لیے ہم آپ کے لیے، اس ماہ مبارک رمضان میں ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما اور اپنی دعا اور نماز اور عبادت کی توفیق کرامت فرما۔ صلوات۔ دیکھیے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو ہے کہ آپ کی نیت ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ توفیق نہیں دے گا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، پس مانگو اپنے اللہ سے پاک نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، أَن يُوَفِّقَكُمْ، کہ تم کو توفیق دے اس مہینے کے روزے کی اور اپنے کتاب کی تلاوت کی۔ لیکن ایک اور چیز ہے، میں نے کہا نا بڑا کریم ہے، کبھی کبھی دیکھیے آپ لاکھ چاہیں وہ نہیں چاہے گا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور کبھی کبھی ایسا ہے آپ نہیں چاہتے اور اس کا ارادہ ہے کہ میرا بندہ یہ نیکی کر لے، صلوات بر محمد، اس کا ارادہ ہے تو آپ کریں گے۔ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں توفیق اجباری، زبردستی کی توفیق اللہ نہیں کرنا ہے تم کو چاہتے۔ میں اپنے اوپر بیتیا سناتا ہوں کہ جب اللہ چاہتا ہے تو کیسے آدمی گھوم کے وہ کام کرتا ہے، صلوات بر محمد۔ تو 13 رجب تھی، ایک نیتا جی تھے، کیا ہیں بیچارے، تو ان سے بڑے روابط تعلقات تھے، اور جو ایک منسٹر تھے نا احمد حسن صاحب، ان سے بڑے کلوز تھے، تو کب کام آ جائے، ایک آدھ 2 کام بڑا زبردست لیا بھی تھا۔ جب ہم اپنے مدرسے کے تو وہ کچھ تکلفات بھی تھے، تو ان کی شادی آ گئی، خود کی، لڑکا تھا ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وسیع بھائی آنا ہے آپ کو۔ ہم نے کہا یار 13 رجب وہ وہاں محفل ہوتے ہیں، آ جائیے۔ اب کچھ حالات دیکھے، کچھ مجبوریاں سوچیں، چلے گئے۔ اب وہاں جب گئے تو بیچارے مرحوم تھے اس وقت، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ زما صاحب آیا کرتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ بوڑھے سے، تو انہوں نے کہا وہ جائیں تیل بھروائے ہیں، تب تک نیتا جی نے سن لیا، کہنے ارے وہ پورا 200 لیٹر کا ڈرم بھرا ہوا ہے، ابھی ڈلوا دیتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں ہے۔ اے صاحب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد شروع ہوا ڈانس پانی والا، اس پہ میوزک اور پانی، دیکھا نہیں تھا، پتہ نہیں، ہم نے بھی پہلی بار دیکھا تھا۔ تو اب آدمی کے اندر خوف خدا ہو یا نہ ہو، عوام کا خوف، حالانکہ اب تو دھیرے دھیرے وہ بھی ملتا جا رہا ہے، ہمارا الو سیدھا ہو، پبلک کو بکنے دو، جہاں مل جائے وہاں کھا لو، صلوات بر محمد۔ لیکن یہ کہ کہیں کہیں یہ ہے کہ چلو اللہ کا، اب تو نہ اللہ کا رہ گیا نہ پبلک کا، تو وسیع صاحب کے اندر اللہ کا ڈر تو نہیں ہے کہ اللہ توفیق دے کہ توبہ کر لیں اور صحیح راہ پہ آ جائیں، لیکن ابھی اتنا ہے الحمدللہ کہ بدنامی سے ڈرتے ہیں، اس لیے ادھر ادھر جانے سے تھوڑا۔ تو ہم نے کہا یار اگر یہاں رہ گئے، کسی نے فوٹو کھینچ لیا، ویڈیو بنا لی، تو میوزک چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اللہ میاں چھوڑو پبلک کیا کہے گی۔ تو وہاں سے اٹھے چلے آئے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ جیسے ہی باہر نکلے شہر کے تو ڈرائیور صاحب نے کہا مولوی صاحب تیل، انہوں نے کہا یار اس وقت تو تم نے بتایا نہیں، اب 12 بج رہا تو ٹنکی بھی نہیں کہیں کھلی ہوگی، تو چلو اکبر پور ڈاکٹر محمد حسن مرحوم کے یہاں، ان کے جنریٹر میں سے نکلوایا جائے گا، اور کیا کریں گے۔
خیر وہاں گئے اکبر پور میں، تو دیکھا آپ نے اسی کیمپس میں اسپتال بھی ہے، مسجد بھی ہے. اندر پہنچے گاڑی لے کے تو آواز آ رہی تھی شیر و شاعر. اچھا جب یہ ہوا نا تو راستے بھر اپنے کو کوستے آئے، کم وقت 13 رجب چھوڑ کے، مولا کی محفل چھوڑ کے نکاح پڑھنے جاؤ گے، یہ کرو گے، اپنے کو کوس رہے ہیں. تکلیف واقعا اندر سے شرمندگی تھی کہ یہ کیا حرکت ہے کہ مولا کی محفل چھوڑ کے تم چلے گئے. اور ہم لوگوں کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے یار. ایک دن 13 رجب ہے تو مولا کا تذکرہ کر لو. شادی بیاہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، مگر اسی میں ادبدا کے لوگ تاریخ رکھ دیتے ہیں. صلوات بر محمد. تو دیکھا کہ صاحب محفل ہو رہی ہے، 12 ساڑھے 12 بجے تھے، آواز آ رہی تھی. تو ہم نے کہا چلو مجلس محفل میں چلیں. جیسے ہی قدم رکھا ڈاکٹر صاحب دوڑ کے، حضور آخری شاعر ہے 5 منٹ. ہم نے کہا تیل نہیں، کہا مل جائے گا. ہم نے کہا کھانا نہیں کھایا، کہا مل جائے گا، مگر پہلے تقریر کر لو. تو خیر گئے، ممبر پہ بیٹھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور یہیں سے شروع کیا. اسی کو کہتے ہیں توفیق اجباری. بندہ نہیں چاہتا مگر خدا کہتا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے. صلوات خبر فرما رہے ہیں یہ نا توفیق. تو فاسألوا اللہ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ. مانگو اللہ سے ان یوفقکم لصیامہ، روزے کی توفیق دے، وتلاوت کتابہ، قرآن مجید کی تلاوت کی. فإن الشقی، مسئلہ یہاں ہے، فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم. شقی وہ ہے کہ جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی غفران، اس کی بخشش سے محروم ہو جائے. ایک جگہ چھٹے امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ گیا تو پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے، مگر اللہ زندگی دے، پیسہ دے، توفیق ہو، حج پہ جاؤ، میدان عرفات ہو، روز عرفہ ہو، گڑ گڑاؤ، تو شاید، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. تو ایھا الناس، میرے بھائیو، آپ بزرگ تو سب ہم سے بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. میں تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جتنی عمر نہیں اتنے روزے ہو گئے ہوں گے اتنے سال کے. نہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کو تو کہنا، آپ برا مت مانیے گا سر، اپنے چھوٹے بھائیوں کو تو کہنے کا حق ہے نا. میرے بھائیو آمادہ ہو جاؤ، اللہ کی مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے. تمہارے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اگر اس مہینے میں معاف نہیں ہوئے پھر پورے سال معاف ہونے کی کوئی گنجائش. اسی مہینے میں ایک ایسی بھی رات ہے، صلوات بر محمد، اسی مہینے میں ایک ایسی بھی رات ہے، معلوم ہے کتنے سے افضل ہے؟ حیدر بھائی فون کہاں ہے آپ کا؟ فدا بھائی فون لیے ہیں آپ؟ ارے آپ سامنے رکھا ہے تو نکالو اپنا کیلکولیٹر، نکالو صاحب. تو ہی نکالے یار جون بھائی کیلکولیٹر. 1000 کو 12 سے تقسیم کیجئے، بھاگ دے دیجئے. صلوات بر محمد. 83 ہے نا. تو اب دیکھیے کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس کو، کس کو؟ قرآن کو. کب؟ شب قدر میں. تو آپ پوچھئے کہ پالنے والے بھی شب قدر کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہم بتا تو دیں مگر تم سمجھی نہیں پاؤ گے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم درک ہی نہیں پڑ پاؤ گے کہ شب قدر کیا ہے. تب پھر آگے والا فقرہ کیوں ہے؟ تو جس کو کہتے ہیں نا یار پورا تو نہیں سمجھ پاؤ گے، بس موٹی موٹا سمجھ لو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
پورا شب قدر کی حقیقت تک تو نہیں پہنچ پاؤ گے، مگر موٹی موٹا یہ سمجھو کہ شب قدر 1000 مہینوں سے، 1000 مہینہ کتنا ہوا؟ 83 سال سے زیادہ، ایک آدمی کی عمر سے زیادہ ایک رات افضل ہے۔ یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی رات۔ صلوات برمائیں۔ اچھا اب اسی میں ایک چیز تھی، کیا واقع جیسے اللہ کریم ہے نا، ویسے ہی اہل بیت بھی بڑے مہربان ہیں۔ شب قدر کب ہے؟ شب 19، حیدر بھیا نے کہا شب 23 اور 21 23، تو عربی میں رات کو کہتے ہیں لیل، لیل ہے سنگلر ایک بچن، اس لیل کا بہو بچن اور پلیورل کیا ہے؟ لیالی۔ تو اگر کئی راتیں شب قدر ہوتی تو اور کئی راتوں میں قرآن نازل ہوا ہوتا تو اللہ کہتا انا انزلناہ فی لیال القدر، ہم نے اس کو شبہائے قدر میں نازل کیا۔ کئی شب میں کئی راتیں ہیں، نہیں، فی لیلۃ القدر، ایک رات۔ وہ کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے کہا شب 23، انہوں نے کہا شب، ہے تو کوئی ایک۔ صلوات بر محمد۔ ہے تو کوئی ایک، تو امام کو بتانا نہ چاہیے کہ شب 19 ہے کہ شب 21 ہے کہ شب 23 ہے۔ کا امام نہ بتائیں، کم از کم پبلک کو پوچھنا تو چاہیے تھا۔ اس لیے جیسے ہمارے اوپر سب ہے ویسے ان لوگوں کے اوپر تھا، تو یار امام سے پوچھ لیے ہوتے، کم از کم آج ہم لوگوں کو آسان ہو جاتا کہ شب 19 ہے شب۔ کل پبلک ہم سے زیادہ سمجھدار تھی جو امام کے زمانے میں تھی، ایسا نہیں کہ نہیں پوچھا، کہ تب کہ پوچھا امام نے نہیں بتایا۔ صلوات بر محمد۔ پوچھا امام نے، ایک شخص آتا ہے امام صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہتا مولا شب قدر کب ہے؟ تو حضرت کہہ سکتے تھے نا کہ 21 ہے، شب 23 ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے۔ انہوں نے کہا ٹائم وہی نہیں ہے جا، شیر ہے۔ ہاں اچھا، صلاۃ و سلام، صلوات بر محمد۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان میں سے جتنا ہو سکے اتنا دعا نماز عبادت کر لو۔ اس کے پیچھے راز سمجھے؟ ہم لوگوں کو تو جانتے ہیں امام لوگ کہ ہم لوگ کیسے اسکتی لوگ ہیں۔ پتہ چل جائے گا کہ شب 23 ہے تو بس ایک رات، لیکن وہ اتنے کریم ہیں کہ پتہ کہ سال بھر تو گھوما کرتے ہو، کم از کم شک ہی میں صحیح 3 رات تو عبادت کر لو گے۔ صلوات در محمد۔ اب یہیں سے میں گھومتا ہوں 15-20 منٹ اور، کہ اس شب قدر میں اور کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے شعبان کا مہینہ ہے تو رسول اللہ کے نام پر، لیکن اس مہینے میں ولادت ہمارے امام کی بھی ہے، تو تھوڑا سا ذکر ہوئی، یہیں سے گریز کرتا ہوں میں۔ صلوات در محمد۔ دیکھیے تصور جو ہے امام کا آخر زمانے میں، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں آخر الزمان میں کسی ایک مصلح کا تذکرہ نہ ہو۔ حتیٰ ہندوؤں میں بھی ستیوگ کا تصور ہے، وہ کالکی ہے، وشنو کا اوتار آئے گا، کیا ہوگا، وہ ان کے اپنے عقائد ہیں۔ مسیحیوں کے یہاں بھی ہے، یہودیوں کے یہاں بھی ہے۔ ہم مسلمانوں میں جتنے فرق ہیں سب کہتے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آئیں گے۔ اہل سنت کے یہاں بھی ہے، بٹ ڈفرنس کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ سن 255 میں پیدا ہو چکے ہیں، 256 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، وہ پیدا ہوں گے، ان کا نام مہدی ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن یہ کانسیپٹ سب کے یہاں ہے۔ تو اب لے دے کے ایک بات بچتی ہے کہ یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ امام
ولادت ہی صحیح ہوگی، امام آئیں گے، ہے نا، یہ تو ہے۔ ہمارا کہنا یہ کہ نہیں وہ آئیں، اور اس وقت پوری دنیا اللہ نے ان کے قبضے قدرت میں دے رکھی ہے، تو اب دنیا بھر کے اعتراضات ہوں گے تمہارے اوپر، اتنے دن کیسے زندہ رہے گا، رہتے کہاں ہیں، کھاتے کہاں، دنیا بھر کا بوال ہے۔ تب یہاں پر امام نے فرمایا کہ ادھر ادھر مت بھاگو، خاصموا بسورۃ انا انزلنا تفلحوا، اپنے مخالف سے بحث کرنا ہے امام کے بارے میں تو انا انزلنا کے تھرو کرو، بات کامیاب ہو جاؤ گے، نکل لو گے۔ صلوات کیسے سنیے تو صاحب، انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہوتا کیا ہے اس رات؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکہ والروح، روح کہتے ہیں یا جبرائیل ہے یا ان سے بڑا کوئی فرشتہ ہے، کاہے کے لیے؟ من کل امر، سال بھر کی تقدیرات لے کے شب قدر میں فرشتے، اور اسی رات ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ حیدر بھائی کے لڑکے کی شادی اس سال ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، اسی رات طے ہوگا۔ ان کو جو ہے وہ اگلی شب قدر سے پہلے دادا گیری کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی، مطلب پوتا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی شب قدر میں کہا تو صاحب یہاں کیوں لے کے آتے ہیں، دنیا سے کیا مطلب؟ کہا یہاں لے کے آتے ہیں، اب سنیے، پروجیکٹ مینیجر پروجیکٹ تیار کر دیتا ہے، لیکن پروجیکٹ کی کوئی حیثیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک باس کی سگنیچر نہ ہو جائے۔ صلوات در محمد وآل، سنیے، آپ نے پروجیکٹ تیار کر دیا، یہ فائل ہے پوری، لیکن اس فائل کی کوئی اوقات نہیں جب تک سگنیچر نہ ہو جائے۔ اس کو سب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس یہ ساری فائلیں آتی تھی، حضرت جو ہے سب کو اوکے کرتے تھے۔ تب یہ پوچھ لو شب قدر تھی کہ اب بھی ہے؟ ہے تو تنزل الملائکہ والروح، ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے۔ خالی ہاتھ آتے ہیں یا من کل امر آتے ہیں؟ تو اب جب یہ ساری فائلیں لے کے آتے ہیں تو کیوں لاتے ہیں؟ کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے یا لاتے ہیں بس واپس لے جانے کے لیے؟ اگر لاتے ہیں بس واپس لے جانے کے لیے تو ڈھو کے لائے کیوں تھے؟ اور اگر کسی کے سامنے پیش کرنا ہے تو اب بتاؤ اس زمانے میں پوری کائنات کا باس ہے کون جس کے سامنے یہ پیش ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ مانو ایک یوسف فاطمہ آج بھی موجود ہے۔ صلوات بر محمد ایک اور صلوات بر محمد اور یہی نہیں کہ شب قدر روزانہ، سمجھ گیا، اتنے کریم ہے نا وہ، مستقل ان کی نظر آپ کے اوپر ہے، غافل نہیں ہے۔ خود فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم، ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں، ولا ناسین بذکرکم، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں۔ ہماری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے، بولیے، جیسے بادلوں کے پیچھے سورج۔ صلوات پڑھیے، ایک بات اور کہہ دیں بتاؤں، ہماری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج۔ تو یہاں جو ہے وہ مجلس تھی تو 2 بجے پوسٹر میں تھا، ہم آ گئے، ہم بھی لیٹ 3 بجے آئے تو دیکھا راستے میں بھائی ہمارے سبتے حیدر صاحب جھولا لیے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سبتے بھائی کہاں یار مجلس؟ کہنے میں یار وہ تمہاری بھابھی نے کہہ دیا ذرا سبزی لے آؤ، یہ لے آؤ، تو میں نکل آیا۔ ہم نے کہا تم اگر خالی جھولا ٹارچ وارچ نہیں لیے ہیں آپ؟ کہنے یار کیا العقل والخان لا یجتمعان، ایک دم پٹھانے ہو کیا، عقل وقل نہیں ہے تمہارے؟ ہم نے کیا ہوا؟ کہنے بھائی صاحب 2 بجے دن میں
ٹارچ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اس لیے ضرورت ہے کہ سورج دکھ نہیں رہا ہے، بادلوں کے پیچھے چلا گیا ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ کمال تو یہی ہے سورج کا کہ چاہے جتنے بادلوں کے پیچھے رہے دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے، نظر آئے یا نہ آئے کائنات نور امامت سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ صلوات۔ قرآن کا ایک کمال ہے، ایک آیت کی کئی تفسیریں ہو سکتی ہیں اور ممکن ہے کہ الگ الگ نہج سے سب صحیح بھی ہو۔ یہی حال اقوال معصومین علیہ السلام کا ہے۔ جیسے یہی ایک ہم نے آپ کو بتائی، آپ نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، اس کا مطلب بات یہی ہے۔ اس کا ایک مطلب اور بھی نکل سکتا ہے۔ ہماری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے۔ تو ہمارا لکھنؤ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو گیا تھا، تو کورونا سے پہلے اومان ایئر بھی آتی تھی، وہ ہم کو بہت سوٹ کرتی تھی۔ یہاں سے گئے مسقط سے چاہے جہاں چلے جائیے، وہاں ایک صاحب جو ہے وہ ان کے سسرال کے امسن ہی کے ایک صاحب تھے، اومان ایئر میں اچھی پوسٹ پہ تھے۔ ایک دن جو ہے وہ مجھ کو کہیں جانا تھا، ان کا فون آ گیا کہ وہ آج آپ کی فلائٹ ہے ہماری ایئر لائن سے۔ میں نے کہا ہاں یار، بادل کوہرا بہت ہے، دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، کہ ٹینشن مت لیجئے، آئیے میں نے بورڈنگ کرا دی ہے آپ کی۔ وہاں پہنچے، مل گئے، انہوں نے بورڈنگ پاس دیا، دیکھا او ہو اپ گریڈ، اکنامی کا ٹکٹ تھا، کہاں ہو گیا؟ بزنس کلاس میں۔ آرام سے جا کے بیٹھ گئے، اسے تھکے ہارے کہیں سے گئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ اب کب جہاز دوڑا پتہ نہیں، کب ٹیک آف کر گیا پتہ نہیں، اچانک اتنی تیز دھوپ لگی یہاں کنپٹی پر، آنکھ کھل گئی۔ اب جو دیکھا تو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ارے یہ کیا؟ ابھی تک تو سورج پردے میں تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اب جو ہے کچھ نہیں، ایک دم پورا چمک رہا ہے۔ تب ایسے دیکھا، جن لوگ زیارت پہ گئے دیکھا ہوگا انہوں نے، ایسے دیکھا، او ہو سارے بادل تو نیچے ٹہل رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تب سمجھ میں آیا، اس کا مطلب سورج ان کے لیے پردے میں ہے جو بادل کے نیچے رہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی وجہ سے بادل کے اوپر چلا جائے تو آفتاب کا پردہ نہیں ہے، امام اس کے لیے پردے میں ہے جو گناہوں کے بادلوں کے نیچے رہتے ہیں۔ گناہوں کے بادلوں سے اوپر اٹھ جاؤ، امام کا پردہ ختم ہو جائے۔ صلوات بر محمد۔ تو انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم، ہم غافل نہیں ہیں۔ اور ایک اور قرآن میں پورا سورہ ہے، والعصر، بولیے، ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، سب گھاٹے میں۔ یہ عصر کیا ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا میں۔ بعض روایتوں میں والعصر ای عصر خروج القائم، قسم ہے اس زمانے کی جب حضرت کا ظہور ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر، سب گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو مومن ہیں۔ خالی ایمان انف نہیں ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرتے ہیں، یہ بھی انف نہیں ہے، مین یہاں ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں وتواصوا بالحق ای الامامہ، حق کی وصیت کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو امامت کی وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر ای الصبر فی الفترہ، زمانہ غیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہے وہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی اپنے وصیت میں رکھتے ہیں۔ چنانچہ بس تمام مرحوم سید ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ اپنے فرزند سے کہتے ہیں بیٹا اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے امام کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے صدقہ دینے سے پہلے اپنے امام کے لیے صدقہ دینا۔ جو بھی کوئی بلا آئے، مصیبت آئے، اپنے امام سے مانگو۔ یاد ہے تم کو بیٹا جب نمونیا ہوا تھا بچپنے میں نے تمہاری شفا اسی امام سے طلب کی تھی۔ پھر اس کے بعد کوئی قصہ دماغ میں آ رہا تھا پڑھتا، لیکن میں نے کہا یہ سناؤ، شاید وہ اللہ کی مصلحت۔ مگر
مانگنے کا سلیقہ. صلوات بر محمد. اے بیٹا جب اپنے امام کو پکارو گے تو کیسے پکارو گے, کیسے مانگو گے؟ تو ایک اور صلوات در محمد بس. تو اب صاحب جو ہے 25 برس جھیلنے کے بعد وہ 7 سال کا بچہ کیا ہو گیا؟ پرائم منسٹر. کیا ہوا؟ پرائم منسٹر. تو اب جب یہ وزیر اعظم ہو گئے, عزیز مصر ہو گئے, تو 7 سال تک خوب کھیتی ویتی ہوئی, اور خدا کہ اس سے ان کو پتا تھا کہ آگے قحط پڑنے والا ہے. تو وہ صاحب لیبی, یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ وہ 80 کا زمانہ تھا, ہم لوگ بچپنا تھا, تو وہ جتنا گیہوں پڑے تو گورنمنٹ لیبی لیتی تھی. تو یہ لیبی کا قانون اصل میں جناب یوسف کے زمانے سے شاید چلا. تو وہ صاحب جو ہے وہ بیج بھی دیتے تھے, پیسہ بھی دیتے تھے, سب کچھ, اور پیدا ہو تو لاؤ. تو 7 سال تک خوب اکٹھا کیا. اب 7 سال کے بعد قحط شروع ہوا, تو اب سرکار وہی لیبی والا گیہوں کنٹرول ریٹ پہ بیچ رہی ہے. اچھا آپ بتائیے 7 سال تو بعد کی بات ہے, جیسے ہی یہ عزیز مصر ہوئے, ہم آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ آپ کے فیض آباد کا قصہ ہے, سن لیجئے. صلوات بر محمد والا. کیا جانے دیے, نہیں ریکارڈ ہو رہا. تو جیسے ہی عزیز مصر ہوئے تھے, پہلا کام کیا کرتے؟ چلے جاؤ وہاں کنعان, پکڑ لاؤ 10 بھائیوں کو. نہ FIR کرنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ, لٹکا دو, ہے نا. لیکن بڑا آدمی بڑا ہوتا ہے. اب ان کو جب قحط وحط پڑا, یار پتہ نہیں میرے گاؤں والے کیا کھا رہے ہوں گے, پتہ نہیں اترولہ والوں کیا حال ہوگا. اچھا وہ تو پتہ نہیں میرے گھر والے بھائی لوگ بیچارے پتہ نہیں کیا کھا, ہر طرف سب لوگ آگے گیہوں لے جا رہے ہیں, میرے گھر والے پتہ نہیں. یہ ٹینشن ہے نا, یہ شرافت اس کا نام ہے نا. تب خدا تھا, انتقام لینے والوں کو اللہ نہیں دیتا, معاف کرنے والوں کو. تو بہرحال تب انہوں نے مصر کا وہ بارڈر جو فلسطین کی طرف لگتا تھا, تو وہاں کے لوگوں کا دیکھو, اگر 10 بھائی ایک ساتھ دکھائی دیں کنعان کی طرف سے تو پکڑ لاؤ. وہ ایک دن آ گئے, کون ہے آپ لوگ؟ کہا صاحب ہم لوگ کنعان سے آ رہے ہیں 10 بھائی. ہاں آ جائیے صاحب.
لے کے آئے یوسف کے سامنے، تو یوسف تو 7 سال کے تھے، اب 30-32 سال کے ہو گئے، تو وہ سب تو نہیں پہچان پائے، اور دوسرے ہاؤ بھاؤ یہ سب بڑے تھے، یوسف نے پہچان لیا۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف نے تو پہچان لیا، وہ سب نہیں پہچان پائے۔ ہاں تو آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کیسے ہیں؟ تو ان کا صاحب یعقوب پیغمبر کا نام سنا ہے؟ اب سوچئے بیٹا ہے یعقوب کا، نہیں ہے کیا مگر اب اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ ظاہر کرو۔ ہاں جی ہاں سنا ہے، فرمائیے۔ تو کہنے لگے تو کتنے بھائی بھائی؟ کہنے صاحب 12 بھائی ہیں ہم لوگ۔ کہ تم لوگ تو 10 ہی آئے ہو، 2 بھائی کہاں گئے؟ تو اب یوسف کے منہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں سب۔ کہنے صاحب ایک بھائی ہمارا تھا نا، اس کا نام تھا یوسف، ابا اس کو بہت پیار کرتے تھے، اور ایک دن ہم لوگ ساتھ کھیلنے گیا، بیچارہ بھیڑیا کھا گیا۔ سمجھ گیا؟ یوسف کے منہ پہ۔ کہ چلو اچھا ایک تو مر گیا، پھر 11 بچے تو تم 10 ہو۔ کہنے لگے صاحب تو اس یوسف کے بعد جو چھٹکے کو کہیں جانے نہیں دیتے ابا۔ کہنے تو ایسا ہے کہ آج تو گیہوں لے لیجئے اور جائیے، اب کی آئیے گا تو اس 11ویں کو لے کے آئیے گا، ورنہ گیہوں وہوں کھلی ولی۔ خیر گئے، بڑی محنت مشقت قسم کریا کے بعد آئے لے کر کے۔ دیکھیے جب خدا بیٹا سنو، ہے نا، جذبات میں مت آؤ، ایک بار کہو یا اللہ تیری خوشنودی کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، تب دیکھو خدا کیا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے مارنا چاہا کنویں میں ڈالا، بیچ دیا، آج کہاں پہنچایا خدا نے اس کو؟ پرائم منسٹر۔ اور یہ لوگ اب دیکھیے قرآن میں ویڈیو تو نہیں ہے نا، آیت ہے۔ ہاں اب کیسے کھڑے ہوئے ہوں گے آپ خود؟ ہم اپنی عقل سے کھڑے ہوئے۔ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ۔ صاحب اے عزیز مصر، ہم بہت پریشان ہیں صاحب، فقر و فاقہ نے گھیر لیا ہے صاحب، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، بہت پیسہ ویسا بھی نہیں ہے صاحب، بہت تھوڑا سا لے کے آئے ہیں صاحب، فاوف لنا الکیل، تو کچھ اس کے بدلے میں اور کچھ صاحب وتصدق علینا، کچھ صدقہ کر دیئے صاحب، خیرات کر دیئے صاحب، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے صاحب۔ کہاں پہنچایا خدا نے؟ تو ہی یوسف کا؟ حضرت نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، میں یوسف ہوں، میرا بھائی ہے بنیامین 12واں، اللہ کا احسان ہے۔ اب جب بھید کھل گیا تو اب یوسف کہیں یا نہ کہیں، ان کی خود کی حالت خراب، ارے باپ رے اب کیا ہوگا؟ یہ ہے بڑے آدمی کی بات۔ یوسف جانے تو بھائی یوسف غلطی ہو گئی بھائی۔ جانتے کیا جواب دیا اس بڑے آدمی نے؟ لا تثریب علیکم الیوم، چھوڑا کوئی بات نہیں ہے، ہمیں تو شیطان تھا جس نے ہمارے بھائیوں کے بیچ جھگڑا لگا دیا، چھوڑا کوئی بات نہیں ہے۔ بدلہ لینا تو دور کی بات، کل الزام شیطان پہ ٹھوک کے بھائیوں کو صاف بری۔ کہ اس آیت کو پڑھنا، جب اپنے امام کو پکارنا تو اس آیت کو پڑھنا، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اور اس کے بعد اپنے امام سے بیٹا فریاد کرنا۔ اتنی زیادتیوں کے باوجود یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم تو یوسف سے کہیں بڑے ہو مولا، وہ یعقوب کے یوسف تھے، آپ تو فاطمہ زہرا کے یوسف ہیں۔ اللہ اللہ، کہنا اپنے مولا سے، اے بیٹا، وہی سید ابن طاؤس اپنے فرزند کو کہ مولا وہ تو یوسف کے بھائی تھے جنہوں نے کہا وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تھوڑا بہت لے کے آئے ہیں، ان کے پاس تھا تو لے کے آئے نا، مولا ہمارے پاس تو سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں مولا کہ آپ یوسف سے بہت بڑے ہیں،
یوسف سے کہیں عظیم ہیں۔ اور اس امام نے بھی کہا ہم تم سے غافل نہیں ہیں۔ خدا اسی امام کا واسطہ ہے جس کو تو نے اس وقت بقائے کائنات کا سبب قرار دیا ہے، اسی امام کا واسطہ ہے خدا ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں دعا، نماز، عبادت، روزوں کی توفیق عنایت فرما۔ بس 2 جملے اور ختم دعا، سب چلے گئے۔ میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ یہی تو کہا ہے امیر صاحب نے، اعلی اللہ مقام، ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے میدان میں لڑتے 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 لڑتے، ایک وقت وہ آیا کہ جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ روایت کہتی فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا۔ دیکھیے میرے بھائی، جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے نا، اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے، ہاں۔ 2 چھری تیز کر لی جاتی ہے، ہاں۔ 3 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا۔ لیکن ہائے مولا میرا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا۔ انشاءاللہ کربلا جائے، جا چکے ہوں نہ گئے، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ انشاءاللہ جائیے گا تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا، یہی وہ ٹیلہ تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی، جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تاریخ کہتی ایک مرتبہ تڑپ کے شہزادی نے فرمایا یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے سعد کے بچے، میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا۔